إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في القرآن المجيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے زمین بنائی، آسمان بنائے. اس خالق کائنات نے زمین و آسمان کو رونق بخشنے کے لیے کم و بیش 22,000 مخلوقات بنائی. اپنے فرشتے بنائے، جنت بنائی، جہنم بنائی، اور اس تخلیق کا مقصد بھی بتایا. اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان کو مرنے کے بعد حساب اور جزا اور سزا کے طور پہ اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا. تو مسلمان انسانوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے مقرب بندے ہیں. انسانوں میں اللہ کے قریب وہی ہے جو اللہ کو اپنا رب اور خالق اور مالک سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کو جینے کا سلیقہ بھی بتایا. سوسائٹی میں رہنے کے لیے اصول و ضوابط بتا دیے. انبیاء کو بھیجا کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے انسانیت کیا ہے، محبت کیا ہے، میرے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں. زندگی گزارتے ہوئے جب انسان اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں عدل اور انصاف کو زندگی کا محور اور اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کی زمین پر بھی مقرب ہے اور اللہ کے ہاں بھی محبوب ہے. آج کے اس مختصر سے وقت میں ظلم اور اس کی ممانعت، اسی کے متعلق ہم گفتگو کریں گے. ظلم کی داستانیں عام ہیں، گھروں میں بھی، راستوں میں، بازاروں میں، بلکہ روح زمین پر ہر طاقتور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے
کمزور پہ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف حد سے تجاوز کرنا، حق بات کو ٹھکرا دینا اور باطل کی طرف مائل ہو جانا، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ الظلم ضدہ العدل، یہ ظلم عادل کی ضد ہے۔ جو عادل ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا، اور جو ظالم ہے وہ عادل نہیں ہو سکتا۔ والظلم هو ایذاء، اور ظلم ایک ایسی تکلیف ہے جو انسان کبھی کبھی خود کو بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی دوسروں کو بھی دیتا ہے، بالمعانی او القول او الفعل۔ یہ ظلم پریکٹیکل بھی کوئی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنی بات کے ذریعے سے بھی کسی پہ ظلم کر سکتا ہے، اپنے فعل کے ذریعے سے بھی کسی پہ ظلم کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ہاں معافی ہے۔ وقال تعالی انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کو اپنی زندگی میں اتار لیا، وہ اپنے ایمان کو، اسلام کو ظلم کی وجہ سے برباد نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ظلم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی چیز، پہلا ظلم اکبر ہے، هو الکفر۔ کفر جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، کہ اللہ کا سرے سے ہی انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ دوسری قسم اصغر ہے، چھوٹا ظلم، اور یہ چھوٹے ظلم سے مراد ہے حدود اللہ کو پامال کرنا، حدود سے تجاوز کرنا، کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ اگر ظالم ظلم سے توبہ نہ کرے، ایسے ہی مر جائے گا تو اس کو عذاب بھی ہوگا، اور کافر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے ظلم کرنے والے کو، اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ کی پکڑ بھی آ جایا کرتی ہے۔ ظلم کرنے والا یہ مت سمجھے کہ میں اللہ کی پکڑ میں نہیں آؤں گا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے بہت سی قوموں کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ فرعون کو ظلم کے سبب اللہ نے سمندر میں غرق کیا۔ قوم سمود کو ظلم کرنے کی وجہ سے صرف ایک چیخ کی آواز نے دنیا سے مٹا دیا۔ قوم عاد، قوم ہود، اللہ رب العزت نے ان کو ایک ہوا کے ذریعے سے تباہ کر دیا۔ آندھی آئی، طوفان آیا، اللہ نے تباہ کر دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، عاد اور قوم ہود کو اللہ رب العزت نے ہوا کے ذریعے سے تباہ کر دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جب اللہ کی پکڑ آئی، اتنے ان کے قد تھے، اتنے لمبے لوگ تھے، قرآن نے کہا کہ جب وہ مرے پڑے تھے تو ایسے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے ہوں۔ قوم عاد، اس سے طاقتور قوم اللہ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ اور کبھی کبھی انسان
ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب دنیا میں ہی اللہ دے دیتے ہیں اپنے بندوں کے سبب، بندوں کے ذریعے سے ظلم کا حساب دنیا میں ہی ہو جایا کرتا ہے۔ جس طرح کہ شرعی حدود کو اور شرعی حد کو لگانا، مثال کے طور پہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا، قاتل کو قتل کر دینا، قتل کے بدلے قتل ہے، یا جو ایسا گناہ کرتا ہے کہ جو زنا کی صورت میں ہے تو اس کو رجم کر دیا جاتا ہے، ایسا انسان اس کو دنیا میں ہی ظلم کی سزا دی جاتی ہے۔ اسلام میں ظلم کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ ظلم ایک اتنی بڑی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اللہ نے اس کو خود پر بھی حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی اس کو حرام کیا ہے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ اللہ کی زمین پہ بہت سی قومیں ایسی آئیں کہ جنہوں نے ظلم کیے اور وہ اللہ کی پکڑ میں آئے۔ ایک ایمان والے نے کہا یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، احزاب والوں کی طرح کچھ ایسی قومیں کہ جن کو اللہ نے تباہ کیا، مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا، ان کو عذاب سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ یہ کب ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم نے، حضرت موسیٰ کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور انہیں شہید کرنے کی کوشش کی ان کی قوم نے، تو اللہ رب العزت کے ماننے والے نے کہہ دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العزت کا تم پہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اس بات کو یاد رکھ لو، اگر کوئی زندگی میں نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی اور اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ ومن اساء فعليها، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی بھی سزا اسی پہ ہی ہے، اس کی نحوست بھی اسی پہ ہی ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ وقال تعالی تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اللہ کی آیات ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا ما علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ کے بندے اللہ کی باتیں مانیں گے اور اللہ کی شریعت پہ چلیں گے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو دنیا میں سزا دی ظلم کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، ایک بستی والوں نے اور بعض قوموں نے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب انہوں نے تیرے رب کی نافرمانی کی، ظلم کیا، تو اللہ کی وہ گرفت میں آ گئے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کے لیے نفع مند نہیں ہوگا۔ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، نہ کسی کو قیامت کے دن کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو اللہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کا جو عذاب ہے آج چکھو۔ کیوں؟ عذاب النار التي كنتم بها تكذبون،
دنیا میں رہتے ہوئے انسان کہتا ہے کہ اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا. ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ کی آیات کو جو جھٹلائے گا، اللہ کے عذاب کو جو جھٹلائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں ان کو عذاب دوں گا اور ان کو پھر میں بتاؤں گا کہ یہ ہے وہ عذاب. اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کوئی بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے گا کہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایک ہی ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی تہمت اللہ پہ جو بھی انسان لگائے گا، یہ ظلم ہے. اور اللہ نے ایسے ظالموں پر لعنت کی ہے. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ نے فرمایا ایمان والو اس بات کو یاد رکھ لو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ہاں تمہارے یہ دوست نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے ضرور دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ اپنا ریلیشن بنائے گا، اس کا ریلیشن پھر اسی کے ساتھ رہے گا. یہ آیت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور منافق عبداللہ بن ابی، یہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ان میں سے ایک منافق تھا اور ایک اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے صحابی تھے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بہت سے یہودیوں کے ساتھ بڑا اچھا ایک تعلق، ایک ریلیشن تھا، اور عبداللہ بن ابی کا بھی تھا. تو وقت آنے پہ عبادہ بن صامت کہنے لگے یہودی میرے دوست تو بہت اچھے ہیں، لیکن میں ان کی دوستی سے تنگ آ چکا ہوں، میں اپنا ان سے ریلیشن ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اور عبداللہ بن ابی کہنے لگا وقت کی ضرورت ہے، مجھے ان کے ساتھ اپنا ریلیشن قائم رکھنا چاہیے، اس لیے میں اپنا ریلیشن قائم نہیں رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنا ریلیشن ان کے ساتھ قائم رکھنا چاہتے ہو رکھو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آج کا مسلمان بھی اگر کوئی سمجھتا ہے، کوئی اسلامی ملک سمجھتا ہے، کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھ کے تو ہم اپنے ترقی کی طرف چل سکتے ہیں، دنیا میں ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں، تو دنیا تو دور قیامت کو بھی اللہ رب العزت نہ عزت دے گا نہ دنیا میں عزت دے گا. کیونکہ قرآن سے سچی کوئی بات ہو سکتی ہے نہیں. اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. اگلی بات، کسی انسان کو کسی پہ ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا، مسکینوں کا مال کھاتے ہیں یہ ظلم ہے. انما یأکلون فی بطونہم نارا،
یہ اپنے پیٹ میں رزق نہیں بلکہ جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، دنیا کی دولت، دنیا کا پیسہ یہیں رہ جائے گا۔ آج تلک کسی کے کفن کے ساتھ نہ میں نے، نہ آپ نے، نہ تاریخ میں کبھی پڑھا یا دیکھا ہو یا سنا ہو، کسی کے کفن کے ساتھ جیب نہیں ہوتی۔ دنیا کو، دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھیں۔ یہ دنیا کا مال و متاع ہے، کوئی دنیا سے چلا جائے، یتیموں اور مسکینوں کے مال کو کھانے کی بجائے ہم حفاظت کریں، آخرت کی تیاری کریں، اس جنت کی فکر کریں جس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ مال دیا ہے، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بندوں کے حقوق کو ادا کریں، جو جس کا حق ہے وہ اسی کو لٹائیں، تاکہ اللہ خوش ہو جائے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کا مال و متاع یہ عارضی ہے، اگر فکر تمہیں کرنی ہے تو جنت کی کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، وہ جنت عرضها کعرض السماء والارض، جتنی زمین سے لے کے آسمان تک کی چوڑائی ہے، جنت کی اتنی چوڑائی ہوگی، اتنی وہ پھیلی ہوئی ہوگی، لمبائی پتہ نہیں کتنی ہوگی۔ اس جنت کی طرف کوشش کریں۔ دنیا کا مال و متاع اور دنیا کا پیسہ روپیہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، جس میں اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، جس کو میں ہدایت دے دوں، لہذا تم اللہ سے ہدایت طلب کرو۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے بھوکے ہو، مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو رزق اور کھانے کی صورت میں رزق عطا کروں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے ظلم کو خود پہ بھی حرام کیا ہے، اپنے بندوں پہ بھی حرام کیا ہے، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو حین بعث الى الیمن، جب یمن کی طرف بھیجا، فرمایا انک ستأتی قوما اہل کتاب، اے معاذ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جو یہودی ہیں۔ فَإِذَا جِئْتُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ، اے میرے صحابی سب سے پہلے ان کو کیا دعوت دینی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی اور اس کے پیغمبر ہیں۔ فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، جب وہ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں اور اس بات کو مان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، جب وہ اللہ کی توحید کا، میری نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیں، اگلی ان کو دعوت دینی ہے کہ اللہ نے تم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات کے اندر۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، جب اس بات کو وہ ایکسپٹ کر لیں تو ان کو کیا بتانا ہے؟ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، تیسری بات کا حکم کو پھر بتانا ہے کہ جو مالدار ہیں وہ اپنی زکوٰۃ اور صدقہ نکالیں اور غریبوں پہ خرچ کریں۔ فرمایا جب یہ وہ دعوت کو قبول کر لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَإِنَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، پھر ان کا جو مال ہوگا، جو قیمتی مال ہوگا، وہ پھر حلال ہوگا، وہ لے سکتے ہیں۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچ جانا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ جو مظلوم جب اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے پاس وہ دعا اور بد دعا پہنچ جاتی ہے۔ اس کی بد دعا سے بچنا، اللہ ہم سب کو مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامة من 7 اراضين، جس نے دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ایک بالشت زمین کی ناجائز قبضے کے طور پہ قبضہ کر لیا، کسی کی زمین کو اٹھا لیا اور اس کی زمین کو اپنے قبضے میں لے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس ایک بالشت کے بدلے میں فرمائے گا کہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم سوچتے ہیں تھوڑی سی ٹیڑھی کر لیں، تھوڑی سی دیوار ادھر کر لیں، میری ہے، طاقتور کمزور پہ ظلم کرتا ہے۔ کمزور اگر آج خاموش ہے تو قیامت کو عدل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن بہت زیادہ اندھیرے ہو جائیں گے۔ واتقوا الشح، آپ نے فرمایا بخیلی سے بچ جاؤ۔ فَإِنَّ الشُّحَّ، جو بخیلی ہے، هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے بہت سی قوموں کو اللہ نے بخل کرنے کی وجہ سے کیا کیا؟ تباہ کر دیا۔ فرمایا أَنْسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، کسی کا تم ناحق خون مت بہاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، جو لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، بخل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ وہ بخل کرتے ہیں اور مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخل سے محفوظ فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نامومن مسلمان کسی پہ ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ وہ کسی مومن اور مسلمان کو ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مومن بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اور اس کی مشکل وقت میں کام آتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کے لیے خود میدان میں آ جاتا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرَبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کسی کی تنگی کو دنیا میں دور کرے گا، اللہ ایسے بندے کی قیامت کی تنگیوں میں کام آئے گا، قیامت کی سختیوں میں کام آئے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ جو کسی کی پردہ پوشی دنیا میں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اپنے اس بندے کو اپنے پاس بلا کے باتیں پوچھے گا کہ یہ بھی تو نے کیا، یہ بھی تو نے کیا، یہ بھی تو نے کیا، تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ پھر کیا تو نے معاف نہیں کیا؟ اللہ فرمائیں گے میں نے معاف کیا ہی تھا تو اپنے پاس بلا کے تجھے چھپ کے سے باتیں کر رہا ہوں۔ آج میں تیری پوشیدہ باتیں چھپا کے رکھا ہوا ہوں۔ دنیا میں تو نے میرے بندوں کے ساتھ محبت کی، ان کے گناہوں پہ پردہ پوشی کی، ان کی غلطیوں پہ پردہ پوشی کی۔ آج میں رحمت للعالم، میں رب العالمین ہوں، ارحم الراحمین ہوں، میں تجھ پہ رحم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، مسلمان پہ حقوق بھی بیان کیے، فرمایا تم کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، وَلَا تَنَاجَشُوا، اور تم کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، تم کسی کے ساتھ بغض مت رکھو، وَلَا تَدَابَرُوا،
کسی بھائی کے ساتھ اتنا ناراض ہو کہ پیٹھ کو مت پھیر لو، کبھی اس کے ساتھ دوبارہ بات ہی نہ کرو۔ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اگر ایک کسی بھائی نے کسی کے ساتھ تجارت کر لی ہے، بیع کر لی ہے، اللہ اس کو رزق دے رہا ہے، تو طاقتور یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے اور وہ اس کی بیع کے اوپر بیع کر لے اور اس پہ ظلم نہ کرے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَ الْمُسْلِمِ، تم سارے کے سارے اللہ کے بندے بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو وہ ذلیل کرتا ہے۔ ولا یحقرہ، اور نہ ہی مومن مسلمان کسی بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے۔ التقوی ہا ہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، کسی کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو کم تر سمجھے، اور فرمایا کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کے مسلمان پہ حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی قدر ایک بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور فرمایا کہ 3 چیزیں حرام ہیں، کسی کا قتل کرنا یعنی اس کا خون بھی حرام ہے، وَمَالُهُ، کسی کا مال قبضے میں لینا نہ حق ظلم ہے یہ بھی حرام ہے، وَعِرْضُهُ، کسی کی عزت کو پامال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اگلی بات، ظالم اور مظلوم کی مدد کریں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہو قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ، مظلوم کی تو میں مدد کروں گا لیکن ظالم کی میں کیسے مدد کروں؟ فرمایا تمنعہ من الظلمہ فذلک نصرہ، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہی یہ اس کی مدد ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، اللہ کے رسول نے 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کر دیا۔ فرمایا امرنا باتباع الجنائز، سب سے پہلے فرمایا کہ مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھے اگر کوئی فوت ہو جائے۔ وعیادت المریض، دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مریض کی عیادت کیجئے۔ واجابت الداعی، تیسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کی دعوت کو ایکسپٹ کرو، کوئی تمہیں اچھی اور حلال چیز کی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ چوتھی چیز ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرو۔ وابرار القسم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں چیز، تم کسی کے ساتھ اگر قسم لگاؤ، قسم کھا لو، اپنی قسم کو پورا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دیجئے۔ وتشمیت العاطس، اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو اس کی چھینک کا بھی جواب دیجئے۔ ونہانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع فرمایا؟ عن آنیت الفضہ، چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا۔ وخاتم الذہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننے سے منع فرمائی۔ والحریر والدیباج والقصی، اور یہ ریشم کے حریر اور دیباج جیسے کوئی کپڑے ہیں، یہ ایک ایسا کپڑا ہے جو ریشم سے تیار ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ اور میری امت پہ حرام کیا ہے، مردوں پہ یہ حرام ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نصر اخاہ بالغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ،
جو بھائی اپنے کسی بھائی کی مدد غیب میں کرتا ہے، یعنی وہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے، وہ پتہ نہیں کدھر ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے کوئی اس کے خلاف بات ایسی ہو رہی ہے کہ جس میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تہمت لگ رہی ہے، اس کے خلاف کوئی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جو اس میں نہیں ہے، جو اس کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت دنیا میں بھی کرے گا اور قیامت کے دن بھی کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں عزیزان گرامی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یظلم الناس فیما بینہم وبین اللہ تعالی، ایک ظلم یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان بھی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور اس سے بھی اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، تفسیر میں آتا ہے کہ اس کا نام انعم تھا یا اشکم تھا، کوئی ایک نام تھا، اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں اللہ کے مقابلے میں کسی کو مت پکارنا، اور فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، اسی طرح کا ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے یہ ظالم ہیں اور اللہ کی لعنت ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو پکارنا یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ فرمایا کہ اللہ پہ جو جھوٹ باندھے گا یہ اللہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے اور یہ ظلم ہے۔ دوسری قسم حدود اللہ سے تجاوز کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ زندگی میں شادی اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو جائے تو تم شریعت کے مطابق علیحدہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال مت کرو اور اللہ کی حدود کو پامال مت کرو۔ جو حق مہر ہے، جو اس کے حقوق ہیں بیوی کے، جو مرد کے حقوق ہیں، ان کو شریعت کے مطابق فیصلہ کر کے علیحدہ ہو جائے۔ اگر نہیں، جو حدود اللہ کو پامال کرے گا اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح مال میں ظلم کرنا، جس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ تجارت کرو، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة۔
اگر دو بھائی مل کے کوئی تجارت کر رہے ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بھائی کا مال ہڑپ کر لے یا اس کے ساتھ ظلم کر کے اس کا مال کھا جائے. یہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. انسان خود پر بھی ظلم کبھی کبھی کر لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اللہ میں نے اپنے پہ ظلم کر لیا تو مجھ کو معاف کر دے. آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کسی کا تمسخر اڑانا بھی ظلم ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. کسی انسان کو بھی ایسے القاب سے یا اس طرح کے الفاظ سے پکارنا کہ جو اس کو پسند نہیں ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ظلم ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عدل سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.